ہر عبادت کریں گے اور اس عبادت میں کہیں بھی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوگا۔ وہ عبادت ہی کیا ہوئی جس میں شک ہو، وہ مسئلہ ہی کیا ہوا جس میں شبہ رہ جائے، اور انسان پوری زندگی تزلزل میں گزار دے اور کوئی یقین پختہ لے کے اس دنیا سے نہ جائے، مرے تو اس کو کوئی یقین نہ ہو کہ میرا دین کیا تھا، میرا عقیدہ کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹ ہے، وہ اسی حالت میں مر جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحیح لین اختیار کرے، پختہ یقین اختیار کرے اور صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ لے کے اس دنیا سے جائے۔ تو جب تک آپ اصحاب رسول کی مقدس شخصیات کا تحفظ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو محفوظ کر سکیں۔ آپ نے بھی سنا، میری زبان سے سنا، کئی اور علماء کی زبان سے بھی سنا، نعرے لگتے ہوئے بھی دیکھے، اور ایک عنصر کو چیمہ جبی ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں، زیادتی ہے۔ پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے کہ جی پہلے علماء نے کب کہا ہے۔ تو میں آج اس حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ آج کے دور میں تین طبقے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ ایک طبقہ بریلوی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ دیوبندی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ تینوں طبقات سنی ہونے کے مدعی ہیں۔ تینوں طبقات کا دعویٰ ہے ہم اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں۔ تینوں طبقات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں ان تینوں طبقات کی وہ مسلمہ شخصیات بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جن کو یہ تینوں مانتے ہیں، ان کے اشارات، ان کے اقوالات بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن آج آغاز کے طور پہ میں پہلے ان تینوں طبقات کے اقوال لانا چاہتا ہوں۔ ان کو معلوم کرنے کے بعد پھر میں وہ شخصیات پیش کروں گا جن شخصیات کو یہ تینوں فرقے اپنا رہنما، راہبر اور مقتدا سمجھتے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اکابرین اور اسلاف کے اس فتوے کی تائید کے لیے کہ یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا، پھر میں دلائل لاؤں گا، اور اتنے واضح، اتنے دو ٹوک، اتنے اٹل دلائل لاؤں گا کہ اگر میں ان دلائل کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کہ ان دلائل میں اتنا بڑا وزن ہوگا جتنا جبل احد میں وزن ہے، تو یہ الفاظ مبالغہ نہیں ہوں گے کہ میں شیعہ کتب سے حوالے لاؤں گا اور وہ حوالہ جات لاؤں گا کہ جو حوالہ جات میری تائید کریں گے کہ میں جو کچھ شیعہ کے لیے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آج سے 100 سال سے کچھ زائد سال بھی ساتھ ملا لیجیے، بر صغیر میں جب انگریز نے مسلم قوم کو کلیتاً برباد کرنے کا پروگرام بنایا تو انڈیا کی زمین پر اللہ کے ایک نیک صالح بندے نے دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ ادارے کا نام دارالعلوم رکھا۔ جس قصبے میں اس کی بنیاد رکھی اس قصبے کا نام دیوبند تھا۔ ابتدا ادارے کی یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی مسجد جو دیوبند کے قصبے میں تھی، اس مسجد کے ساتھ ایک انار کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک استاد بٹھا اور اس استاد کے سامنے ایک ہی طالب علم بٹھا دیا۔ ابتدا یہ تھی، آغاز یہ تھا۔ اتفاق استاد کا نام بھی محمود اور جو سب سے پہلا شاگرد بنا اس یونیورسٹی کا اس کا نام بھی محمود۔ ادارے کی کوئی عمارت نہیں، انار کا درخت ہے۔ مدرس تجویز ہو گئے۔ مدرس کی تنخواہ کا انتظام کیسے ہو؟ جس نے ادارے کی بنیاد رکھی ہر ماہ
1 रुपया देने का उसने वादा किया और 2 आदमी और तैयार किए कि रुपया वो दे। 3 रुपए माहवार तनख्वाह। आज से करीबन 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। 3 रुपए कुल माहवार तनख्वाह। इदारे की इमारत कोई नहीं, 1 तालिब इल्म और 1 मुदर्रिस। और फिर लुत्फ की बात यह है कि तालीम शुरू हो गई, आगाज शुरू हो गया। किसी नेक और साले बंदे को ख्वाब की हालत में इमामुल कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आका दो आलम ने ख्वाब की हालत में, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है या नहीं हो जाती? ईमानदारी से बतलाइए। और हदीस पाक में आता है कि नबी की ज़ियारत जब किसी को होगी सही ज़ियारत होगी। क्यों? कि नबी की शक्ल कभी शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। किसी और की ज़ियारत हो तो शुभ हो सकता है कि शैतान उसकी शक्ल में बन के आ गया होगा, लेकिन हदीस पाक में यह वजाहत है कि पैगंबर की ज़ियारत जब भी किसी को होगी वो वाक़िअतन नबी की ज़ियारत होगी। क्यों? कि शैतान नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसी नेक और साले बंदे को ख्वाब की हालत में ज़ियारत हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और ख्वाब ही में दिखलाया गया कि चंद एक निशानात लगा दिए गए। इन निशानों पे आप इदारे की बुनियाद रखें। सुबह उठे, ये तो ख्वाब था, सुबह उठे तो देखते क्या है कि उसी मस्जिद के इर्दा गिर्द की जमीन में निशानात लगे हुए हैं और दूर दराज तक निशानात लगे हुए हैं। उन्हीं निशानों पर दारुल देवबंद की बुनियाद रख दी गई। एक हकीकत है जिसका कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते के तासुब से बालातर होकर सोचे। पैगंबर की ज़ियारत का ख्वाब में होना ऐन मुमकिन बल्कि वाक़े है। सैकड़ों गौस अख्ताब और औलिया अल्लाह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और उन्हीं में से एक मोहम्मद कासिम नानोतवी थे जिनको ख्वाब की हालत में ज़ियारत हुई और ये बतलाया गया कि हमने इदारे के लिए नक्शा खींच दिए, इन लाइनों पे इसकी तामीर कर दी जाए। सुबह उठे तो खालिक ने इंतजाम कर दिया था। ये इंतजाम कैसे हुआ? ख्वाब में दिखाए तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लेकिन ये निशान किसने लगाए? खल्लाक आलम ने इन निशानात का इंतजाम किया, मलाइका के जरिए लगवाए या अपनी कुदरत कामला से ये निशानात लगवा दिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब की उस ज़ियारत को सच्चा साबित करने के लिए बहरहाल ये काम कर दिया गया। और मजीद कहता हूं कि जिसको ये ख्वाब आया है वो कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा सालेह है, उसकी विलायत का अंदाजा लगाने के लिए एक वाक़या पे मजीद गौर फरमा लीजिए। मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के खिलाफ शियों ने एक साजिश की कि इसको बदनाम करना है, इसकी हैसियत बर्बाद करनी है, इसकी हैसियत को मजरूह करना है, लोगों में जो इसका असर है उसको ज़ायल करना है। यह साजिश शियों ने की और प्रोग्राम ये बनाया कि एक आदमी को जो कि हो वाक़अतन जिंदा लेकिन उससे मुर्दा बनाया जाए, उसका जनाजा उठाओ और मोहम्मद कासिम नानोतवी से यह कहा जाए कि आइए जनाजा पढ़े। और जब वो जनाजे के लिए नियत बांध ले, एक आध तकबीर हो चुके तो दरमियान ही में वो जिसको मुर्दा बनाया गया हकीकतन मुर्दा नहीं है वो उठ के बैठ जाए, हम तालियां बजा देंगे, प्रोपोगंडा कर देंगे, ये इतना पागल आदमी है, इसे ये भी इल्म नहीं है कि जनाजे जिंदों के पढ़े जाते हैं या मुर्दों के। एक साजिश थी, तैयार करके लाए, कासिम को दावत दी कि आपने जनाजा पढ़ाना है। लोग सफों की सूरत में खड़े थे, आपने जनाजा शुरू किया। जिसको मुर्दा बना के लाए थे हकीकतन मुर्दा नहीं था। समाने कासमी में यह वाक़या लिखा है और बर्रे सगीर की हर तारीख ने इसको बयान किए। जिसको मुर्दा बना के लाए थे उसके साथ पैक्ट था कि दरमियान में आपने बोलना है, वो नहीं बोला, एक तकबीर हो गई, दूसरी हो गई, जब नहीं बोला तो मुक्तदियों में लोग खांसने लग गए, आवाजें देने लग गए अपने अपने अंदाज में कि किसी तरह ये उठे, ये क्या हुआ, लेकिन कुछ ना उठा, कुछ ना हुआ और ना वो उठ सका। जब मोहम्मद कासिम नानोतवी ने सलाम फेरा तो सलाम के बाद मजमे की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया तुम चाहते थे कि कासिम जलील हो, तुम चाहते थे कि सिद्दीक की सदाकत का तर्जमान बदनाम हो जाए, खालिक ने कासिम की इज्जत रख ली है, अब यह क़यामत से पहले नहीं उठेगा। तारीख गवाह है
جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا وہ مردہ تھا۔ قاسم موت و حیات کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک وہ ہے، لیکن وہ اولیاء اللہ کی عزت رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے اور پیغمبروں کی ناموس کے تحفظ کے لیے ان کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کرتا ہے۔ مارا خالق نے تھا، اس لیے اس پہ موت طاری کر دی گئی کہ اس ولی کی عزت بچہ ہے، صدیق و عمر کی صداقت کے ترجمان کا ناموس بچہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اس ولی کو زیارت ہوئی اور اس زیارت کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو آج پوری دنیا میں واحد دینی یونیورسٹی ہے جس میں 3000 طلباء صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، 3000 طلباء اور 1200 آدمی دورہ حدیث میں شریک ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ادارہ ہے۔ لیکن اس کا آغاز کیسے تھا؟ ایک انار کے درخت سے آغاز ہوا اور پہلا طالب علم محمود تھا، استاد کا نام ملا محمود اور طالب علم کا نام محمود الحسن۔ تاریخ نے آگے چل کر اس محمود الحسن کو اسیر مالٹا اور شیخ الہند کے نام سے یاد کیا، جس نے انگریز کو لوہے کے چنے چبوائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں دین کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے نے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی علمی حیثیت منوائی، اپنی علمی فقاہت تسلیم کروائی۔ بالآخر لوگوں کی زبان پہ لفظ آنے لگ گئے۔ جب کوئی مسئلہ بیان ہوتا لوگ کہتے علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں، جو وہ کہیں گے مان لیں گے۔ جب کہیں کوئی فتویٰ آتا لوگ کہتے علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کا ایک تقدس قائم ہو گیا، ان کی علمی صلاحیتوں کو مان لیا گیا۔ مزید آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، حضرت مولانا خواجہ غلام حسن صاحب سواگی رحمہ اللہ، جن کی یہ کرامت مشہور ہے کہ وہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے، اور ہندوؤں نے، سکھوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ یہ جبری ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیس عدالت میں چلا تو عدالت پوچھتی ہے کہ خواجہ صاحب آپ لوگوں کو جبری کلمہ پڑھاتے ہیں، تو عدالت کے سامنے یہ ولی کامل کہتا ہے کہ ان کو تو میں نے جبری پڑھا لیا، آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو جج بھی پڑھنے لگ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ خواجہ غلام حسن سواگی ہیں، مشہور ولی، مشہور بزرگ ہیں۔ ان کو جب فتوے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند لکھا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے ملفوظات اور مکتوبات میں یہ درج ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی میں فتویٰ دارالعلوم دیوبند لکھا کرتا تھا، اور جن سکھوں کو، جن ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا، ان میں جو باصلاحیت تھے، جو پڑھ سکتے تھے، علم حاصل کر سکتے تھے، ان کو دارالعلوم دیوبند بھیجا کہ تم تعلیم وہاں حاصل کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ اس حقیقت کو اور علماء دیوبند کی علمی فقاہت کو منوانے کے لیے مزید کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد ذاکر صاحب، آپ جامعہ محمدی تحصیل چنیوٹ ضلع جھنگ، یہ خواجہ ضیاء الدین صاحب سیال شریف کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد پھر خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرید ہوئے اور ان سے خلافت حاصل کی۔ یہ مولانا محمد ذاکر صاحب بھی دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھتے رہے ہیں، اور عین طالب علمی کے دوران انہوں نے خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی کو دارالعلوم دیوبند میں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں تو صحیح، علماء دیوبند کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی، خواجہ قمر الدین کے والد گرامی، جن کی مزار کو آج پوجا جا رہا ہے، جن کی قبر کی آج مٹی چاٹ کے کھائی جا رہی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند گئے، ان کے اعزاز میں دیوبند میں چھٹی کی گئی، طلباء آئے، ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا، اور مولانا ظہور احمد صاحب بکوی نے علماء دیوبند کا خواجہ صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کیا، اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے صحیح امام ابو حنیفہ کے پیروکار دارالعلوم دیوبند میں دیکھے ہیں۔
اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مولانا محمد ذاکر صاحب نے اپنے رسالہ الجامعہ میں لکھا جو جامعہ محمدی سے چھپتا ہے۔ یہ واقعات چند ایک میں نے اس لیے عرض کیے کہ آپ کے سامنے پہلے علماء دیوبند کی علمی شخصیت، ان کی فقاہت آئے اور ان کا علم و فہم آئے، آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ لوگ کتنے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ ان کا علم ایک مانی ہوئی گویا ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ میں اس کے بہت سارا لیکچر دے سکتا ہوں کہ علماء دیوبند کی علمی شخصیت کا کن کن لوگوں نے اقرار کیا، اپنوں نے بھی اقرار کیا، بیگانوں نے بھی انکار کیا، اقرار کیا، حتیٰ کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی خود لکھتے ہیں اور ان کی یہ تحریر ایک کتاب ڈھول کی آواز کے نام سے چھپی ہے، اس میں ان کی یہ تحریر چھپ چکی ہے، اور رسالہ الرشید جو ساہیوال سے چھپا اس میں بھی ان کی یہ تحریر چھپ چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند پر محمد قاسم نانوتوی کا نام درج ہے۔ یہ تو میں بہت سارے دلائل اس پہ پیش کر سکتا ہوں، علماء دیوبند کتنے بڑے عالم تھے اور اہل سنت والجماعت کے اس 14ویں صدی میں صحیح ترجمان تھے، لیکن اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس پہ اور بھی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے عرض کروں۔ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کا طبقہ جن کی علمی حیثیت، جن کا تقوی و پرہیزگاری ایک مانی ہوئی چیز ہے، حتیٰ کہ محمد قاسم نانوتوی کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی شادی ہوئی، ایک نواب کی بیٹی سے شادی ہوئی، نواب آپ کا مرید تھا اور اس حد تک مرید تھا کہ اس نے پوری عقیدت کے ساتھ اپنی بچی کے نکاح کے لیے پیشکش کر دی۔ محمد قاسم نانوتوی کی شادی ہو گئی، بچی نواب کی تھی۔ اس عرصہ میں یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے وہ بچی اپنے والد سے 2 لاکھ کے زیورات اور جہیز لائی، 2 لاکھ، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مالیت تھی، لائی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ پہلی رات محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے معمولات سے، نوافل سے، وظائف سے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب تشریف لائے تو اس اپنی اہلیہ کو یوں پشت پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ پگلی اتنے زیورات جو تو لائی ہے تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں غریب اور مسکین چٹائی پہ بیٹھنے والا، تو نواب کی بیٹی ہے، آخر میں اور تو کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری خواہش تو یہ ہے کہ جیسے میں مسکین ہوں تو بھی مسکین بن جا، جیسے میں غریب ہوں تو بھی غریب بن جا۔ وہ کہتی ہے کیسے غریب بن جاؤں؟ فرمایا یہ 2 لاکھ کے زیورات ہم کیا کریں گے؟ ہم قبر میں لے جائیں گے، ترکوں کی جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں فنڈز کی ضرورت ہے، ہم سارے کا سارا سرمایہ وہاں بھیج دیتے ہیں، مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، تیری اور میری زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ بچی مان گئی، سارا کا سارا جہیز اور 2 لاکھ کا ساز و سامان ترکوں کے فنڈ میں بھیج دیا گیا۔ اگلا دن ہوا، عورتیں آئیں، انہوں نے آ کے بھڑکایا، بچی تھی ان کے کہنے پہ لگ گئی، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ مولوی نے تجھے اس لین پہ لگا لیے، نہ تیرے پاس کپڑے صحیح معنی میں باقی رہے، نہ زیورات رہے، کل کو برادری کی شادی میں جانا پڑتا ہے اور لوگوں کے ہاں جانا پڑتا ہے، تو یہ کیا کریں گی آپ؟ انہوں نے بھڑکا دیا۔ بچی اس طیش میں آئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ واقعی قاسم نانوتوی سے میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ پہلا ہی دن اور روٹ کے والد کے ہاں چلی گئی، والد کے پاؤں سے تو زمین نکلنا تھی کہ پہلے دن بچی روٹ کی آ گئی ہے، میں تو اپنے مرشد کے ساتھ اس کا نکاح کر کے آیا تھا، میں نے تو ایک ولی کامل کو بیٹی دی تھی، ایک جید عالم، ایک بحر العلوم سے رشتہ کیا تھا، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اس کے پاؤں سے زمین نکلی، کانپ گیا، پوچھتا ہے بیٹی کیا ہوا؟ بچی جواب دیتی ہے کہ ابا جان اس مولوی سے میری زندگی گزر سکتی ہے، جتنا جہیز آپ نے دیا تھا اس نے اٹھا کے ترکوں کے فنڈ میں بھیج دیے اور میں اب بالکل خالی ہوں۔ تو نواب سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، جہیز ہی کی وجہ ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ کہ نہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جتنا تو جہیز پہلے لے گئی تھی اتنا پھر لے لے، لیکن گھر تیرا وہی ہے، میرے گھر نہیں بیٹھ سکے گی۔ والدین اگر آج والدین اس بات کا تہیہ کر لیں تو کوئی بچی بھی اپنا گھر برباد نہ کر سکے، کوئی بچی بھی ویران نہ ہو اگر والدین اس کا تحفظ کریں کہ اس کا گھر وہی ہے۔ نواب نے اتنا ہی جہیز دوبارہ دیا اور خود انگلی پکڑ کے قاسم نانوتوی کے گھر لائے، فرمایا آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے، زندگی اس کی آپ کے ساتھ بسر ہوگی، یہ میرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتی۔ چنانچہ چھوڑ گئے۔
دوسرا دن آیا تو محمد قاسم نانوتوی نے اسی انداز میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کے پھر کہا پگلی میں نے تو تجویز دی تھی نا کہ ہم ترکوں کے فنڈ میں یہ سامان بھیج دیں، تو انکار کر دیتی کہ میں اس کو نہیں مانتی، تجویز ہے، مشورہ ہے، نہ میرا آرڈر تھا نہ حکم تھا، نہ میں نے تجھے اس پہ مجبور کیے، تو نہ دیتی، اور اگر دے دیے ہے تو روٹنے کا کوئی مطلب تھا؟ بدنام کیا تو نے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور میں نے تو تجھے اس لیے کہا تھا کہ پگلی یہ جو کچھ زیورات تو نے پہنے ہوئے زیورات سے اسی طرح دوبارہ لگی ہوئی تھی، تاریخ گواہ ہے، اس پہ ہاتھ پھیرا، میں نے تو کہا تھا یہ سانپ اور بچھو ہیں، ان کو اتار دیا جائے۔ قاسم نانوتوی کی اہلیہ کہتی ہے، دیوبندیوں کی روحانی والدہ کہتی ہے کہ جب میں نے نظر کی میرے جو کنگن پہنے ہوئے تھے مجھے سانپ اور بچھو نظر آئے، اتار کے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاسم کہتے ہیں نانا نہ اتارو، وہ کہتی ہے نہیں یہ تو سانپ اور بچھو ہیں، یہ میں اپنے وجود پہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ دوسری کرامت تھی اس ولی کی جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طویل تمہید کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کی حیثیت، اس کی قدر و منزلت، اس کی فقاہت، اس کی شخصیت اور تقوی و پرہیزگاری تو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس پورے قافلہ حریت میں سب سے بڑا عالم جو اللہ نے پیدا کیا تھا، میری مراد علماء دیوبند نہیں، اس سے پہلے علماء کی بات نہیں کر رہا، جب سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا قافلہ چلا اور اس نے پورے بر صغیر میں پوری دنیا میں دین کی اشاعت کی اور انگریز کے خلاف شاملی کے میدان میں عملاً یہ قافلہ حریت لڑتا رہا، میں اس قافلے کی بات کرتا ہوں کہ اس پورے قافلے میں اور پوری دیوبندی دنیا میں اگر اللہ نے سب سے بڑا عالم کو پیدا کیا تھا، سب سے بڑا فقیہ کوئی پیدا کیا تھا تو اس شخص کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ یہ آپ علماء سے پوچھیں، یعنی جو علماء علم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پوری دیوبندی دنیا میں اور دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں اور اس اہل سنت کی عظیم تحریک میں سب سے بڑا عالم کون تھا، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا گویا بحر العلوم کون تھا؟ تو آپ کو ہر دیوبندی مفتی، ہر دیوبندی اور ہر سنی عالم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رشید احمد گنگوہی سے بڑا مفتی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں نہیں آیا۔ جب پوری دیوبندی دنیا میں رشید احمد گنگوہی سب سے بڑا مفتی ہے اور وہ دیوبند کی جان ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے دیوبندیت کی شاہ رگ ہے۔ رشید احمد گنگوہی کوئی ایرا غیر انسان نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، پوری دیوبندی دنیا میں اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا عالم دیوبند کی دنیا میں یا دیوبند کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا۔ سب سے بڑے عالم تھے، بحر العلوم تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا یہ واحد مفتی تھا اور انتہائی متقی، پرہیزگار اور صالح انسان۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں دیوبندی دنیا کا رگ ہے کون؟ رشید احمد گنگوہی۔ دیوبند کی دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ آپ کسی مولوی سے بات کریں جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کہیں کہ رشید احمد گنگوہی سے بڑا تمہارا کوئی مفتی ہے، اس سے بڑا کوئی تمہارا عالم ہے، تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ اس سے بڑا کوئی عالم، اس سے بڑا کوئی مفتی دیوبند کی دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی بات میں نے کی ہے، وہ میں نہیں کرتا، وہ مسلمان بزرگ جو پہلے گزرے وہ اور تھے۔ آج تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تین فرقے جو میدان میں آئے، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، ان کے مسلمان لوگ سامنے لاؤں تو میں نے عرض کی ہے کہ رشید احمد گنگوہی دیوبند کی جان ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبند کی بنیاد ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبند کی اساس ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبندی دنیا کی شاہ رگ ہے، اور یہ وہ رشید احمد گنگوہی ہے جس نے اپنے مرشد سے کہا تھا کہ میں نے بے شک تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لیکن جب فقہ کے مسئلے میں بات آئے گی، فتوے کی بات آئے گی تو میرا محتاج ہے۔ اور انہیں دعوت فقہ دینے کے لیے جو علماء دیوبند سے وابستہ ہیں، ہاں کوئی اس جماعت کو چھوڑ جائے اس کے لیے میں احمد رضا خان کا فتویٰ لاؤں گا، کوئی ان کو بھی چھوڑ جائے اس کے لیے ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ لاؤں گا، کوئی ان کو بھی چھوڑ جائے ان کے لیے شاہ ولی اللہ کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے مجدد الثانی کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے ابو حنیفہ کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے قرآن کا فتویٰ لاؤں گا اور پیغمبر کا فتویٰ لاؤں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن انصاف سے غور کرو کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں۔ کہ دیوبند کی دنیا میں
دیوبند کی شہرگ یہ رشید احمد گنگوہی ہے. فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے. اس فتاوے کی جلد نمبر 2 ہے. 1301 میں علامہ گنگوہی نے فتویٰ لکھا اور فتاوی رشیدیہ میں چھپا، آج تک چھپ رہا ہے اور موجود ہے. 105 سال ہو گئے گنگوہی کے اس فتویٰ کو چھپے ہوئے. 105 سال ہو گئے اس فتوے کو دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے باہر آئے ہوئے. 105 سال ہو گئے اس کو کرتاس پہ آئے ہوئے. 105 سال ہو گئے اس کو دنیا میں پھیلتے ہوئے. فتویٰ کیا لکھا؟ ایک شخص حضرت گنگوہی سے پوچھتا ہے کہ سنی عورت کا نکاح شیعہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال. دوسرا سوال کیا کہ اگر سنی مرد ہو اور اس کی اولاد شیعہ ہو جائے تو کیا شیعہ اولاد اپنے سنی باپ کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سنی عورت کا شیعہ مرد سے نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ شیعہ علی الاطلاق کافر ہے. آئیے یہی گھوڑا یہی میدان. میں پہلے تو اپنی برادری کا دماغ صاف کروں نا کہ تم حق نواز کو کیوں رگیتے ہو؟ گنگوہی تمہاری شاہ رگ ہے. یہ فتویٰ گنگوہی کا ہے، حق نواز کا نہیں ہے. سنی عورت کا نکاح شیعہ مرد سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ شیعہ علی الاطلاق کافر ہے. نمبر 2، اگر کسی سنی کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے باپ کی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی. کیوں؟ باپ مسلمان تھا، اولاد کافر ہو گئی ہے. اب انصاف یہ ہے کہ رخ میری طرف نہ کیجیے. میں دیوبندیت کو کہہ رہا ہوں. ابھی بریلویت کا فتویٰ اگلے جمعہ لاؤں گا، اہل حدیثوں کا فتویٰ لاؤں گا، پھر قرآن و سنت کے دلائل لاؤں گا، پھر شیعہ کی اپنی تحریریں لاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ تم خود شرم و حیا کرو کہ تم کیا کہتے ہو. پھر شیعوں کا وہ فتویٰ لاؤں گا جو انہوں نے ابو بکر عمر کو کافر کہہ کے دیا ہے، وہ بھی لاؤں گا میں.